إن الحمد لله أحمده وأصلي وأسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے ہے. درود و سلام اس ہستی مقدس و مقدس کے لیے جن کا نام نامی اسم الہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم. مختصر حمد و سلام و صلاۃ و سلام کے بعد دوستوں اور بزرگوں عزیز ساتھیوں محترم بھائیوں، قرآن مجید کے دو مقام میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. اللہ کی کتاب کا آخری پارہ ہے، ایک سورہ تین اور ایک سورۃ العصر. ان دونوں سورتوں کے اندر ایک ہی موضوع اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. میں سب سے پہلے چند گزارشات جو تمہید کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں ذہن نشین کریں. بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، مختصر سا یہ درس ہے، اور سچی بات ہے ہم نے تو صرف آج کے درس کا خرچہ بچایا تھا، اس لیے کوئی لمبی چوڑی تقریر بھی نہیں ہے. جمعہ بھی آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے. میں جمعے کے 3 خطبے آپ کے سامنے ایک ہی موضوع پر بیان کر چکا ہوں، اور آگے بھی 2-3 خطبے اسی موضوع پر چلیں گے. ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی مصیبت سے بچنے کے لیے میں نے 5 رہنما اصول قرآن مجید سے بیان کیے. ان میں سے پہلا اصول جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ. ایمان اور اعمال صالحہ. جو بندہ پکا سچا مومن ہو اور عمل بھی نیک کرنے والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. قرآن نے اس بات کی شہادت دی ہے، رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ پکا مومن ہو، وہ مرد ہو یا عورت، عمل بھی نیک کرے، ایمان بھی لے آئے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ پاک اس کو بڑی خوبصورت زندگی عطا کرے. اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت اور صراحت فرمائی ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا معنی یہ ہے کہ 2 زندگیاں ہیں. ایک وہ جو دنیا کے اندر ہم گزار رہے ہیں، اور ایک وہ جو مرنے کے بعد دوبارہ شروع ہوگی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو جو بندہ مومن اور مسلمان ہو اور نیک عمل کرنے والا ہو، ایمان اور اعمال صالحہ کا پابند ہو، اس کے ساتھ اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اس کو دنیا کی زندگی بھی خوبصورت عطا کی جائے گی اور آخرت تو بھی خوبصورت ہی ہوگی. ایمان اور اعمال صالحہ یہ زندگی کی ساری تکلیفیں، سارے دکھ اور ساری پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں. آج ہمارے گھروں
گھروں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر، ہماری رشتہ داریوں کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی آزمائشیں ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ سے ہماری بغاوت ہے۔ ایک مومن آدمی اپنے ایمان کی لذت نہیں چاہتا، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر ایک مومن آدمی سچا مومن ہو، اس کا ایمان پختہ ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو، ایمان کوئی معمولی چیز ہے، یہ ایمان ہی کی بات تھی کہ اللہ کے پیغمبر کے سر اقدس سے خون اللہ پیروں کی جوتیوں تک پہنچ گیا ہے۔ طائف کے پتھر مار مار کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر غمگین نہیں ہوئے کیونکہ ایمان پختہ ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کسی بھی صورت ڈگمگانے نہیں ہے۔ ایمان ایک مومن کے پاس انمول تحفہ ہے۔ اس ایمان کے لیے اس دین کے لیے، اس عقیدے کے لیے، اس نظریے کے لیے دنیا کی ہر قیمتی چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرحلہ انسان کو ایسا بھی پیش آنے والا ہے جہاں پر ساری دنیا چھوڑ دینی پڑے گی، ایک اکیلی قبر اور انسان۔ لیکن اس اندھیری قبر کے اندر بھی اگر کوئی چیز رفیق بنے گی، کوئی چیز ساتھی بنے گی، تو وہ صاحب قبر کا اپنا ایمان ہے۔ جیسا ایمان ویسی قبر، جیسا ایمان ویسی زندگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ رب العالمین کا وعدہ ہے جو اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتے۔ جس قدر ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اسی قدر زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ جس قدر ایمان کمزور ہوتا جائے گا اس قدر دنیاوی زندگی میں بھی پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، تکلیفیں بڑھتی جائیں گی۔ ایک مصیبت سے نہیں نکلنا، دوسری آنی پڑے گی۔ لیکن مصیبتوں کے آنے پر بھی اگر یہی ایمان مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، دین کے اندر اللہ کی محبت مضبوط ہے، دین کا شوق موجود ہے، تو میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو دنیا کے اندر ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کی گردنیں کاٹ دی گئی، ان کے جسم سے گوشت مچا گیا، ان کے جسم سے خون کے فوارے چلائے گئے، ان کے وجود کو دو لخت کر دیا گیا، لیکن انہوں نے ان تمام مصیبتوں پر اپنے ایمان کی لذتوں کو محسوس کرتے ہوئے دنیا کی ہر چیز
مسلمان نہیں ہو جاتا. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ کو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اپنے آپ کو وہ مومن بنائیے جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. چار قسمیں اٹھا کے رب العالمین نے فرمایا، چار قسمیں. اللہ کی ذات پر قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ قسم نہ اٹھائے اس کی بات سچی اور پکی اور شک و شبہ سے بالا ہے، لیکن اس کے باوجود اس انسان کو اس موضوع پر توجہ دلانے کے لیے چار قسمیں اٹھائی رب العالمین. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. چار قسمیں اٹھا کے پتہ کیا کہا ہے رب العالمین؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. چار قسمیں اٹھا کے کہا کہ ہم نے انسان کو اچھی تخلیق میں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، عزتوں سے نوازا. ہم نے انسان کی قدر کی، ہم نے انسان کا اکرام کیا. چار قسمیں اٹھا کے رب العالمین نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے جتنی عزت انسان کو دی ہے، بنی نوع انسان کو جتنی بلندیاں عطا فرمائی ہیں، کائنات کی کسی مخلوق کو اتنی بلندی عطا نہیں فرمائی. جتنی عزت و اکرام حضرت انسان کو عطا ہوئی ہے کسی اور کو نہیں. فرشتوں سے بھی بہتر، جنات سے بھی بہتر، 18,000 سمندر کی مخلوقات سے بہتر، فضاؤں کی مخلوقات سے بہتر، زمین کی تمام مخلوقات سے بہتر، زمین میں بھیگنے والوں سے بہتر، فضاؤں میں اڑنے والوں سے بہتر، سمندر میں تیرنے والوں سے بہتر، آسمان کے فرشتوں سے بھی اعلیٰ، جنات سے بھی اعلیٰ. یہ حضرت انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ عَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِمْ. جتنا اکرام ہم نے انسان کا کیا ہے کسی بھی مخلوق کا نہیں. اور انسان ہو کے جو ساری کائنات سے افضل والا ہے، جب کسی انسان کو ایمان کی قدر مل جائے تو پھر اس کی عظمتوں کی کیا کہتے ہیں. ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ کے سامنے کھڑے غلاف کو پکڑا ہوا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی عظمت ہے. لیکن اے کعبہ تیری عظمت سے بڑھ کر اللہ پاک نے انسان کے چہرے کو عظمت عطا فرمائی. کعبے سے بھی بڑھ کر اللہ نے انسان کو بنی نوع انسان کو حضرت انسان کو عزت بخشی، رتبہ عطا کیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے. آسمان کا رب چار قسمیں اٹھا کے انسان کی عزت کی شہادت دے رہا ہے. اور ساتھ ہی کیا ہمارا اللہ ثم رددناہ اسفل سافلین. ہم نے تو اس انسان کو بڑی عزت اور مقام دیا تھا، لیکن یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کی پستیوں میں گر گیا. اس نے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر دیا. لیکن ساتھ ہی فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ذلت اور رسوائی سے بچنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی ذات پر ایمان کو قبول کر لیا، اللہ کی ذات کو پہچان لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے ساری کائنات سے کٹ کے وہ اللہ والے بن گئے. اہل ایمان انسان ہونے کے ساتھ بھی ان کی بڑی عزت اور بڑا مقام تھا. لیکن جب ان انسانوں کو اللہ نے ہدایت کی روشنی عطا فرمائی، ایمان کا نور عطا فرمایا، اس وقت تو اللہ نے اس مومن اور مسلمان کی عظمتوں کی انتہا کر دی. اس سے بہتر دنیا کائنات میں
جب یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ کو اتنا عزیز ہو جاتا ہے، اتنا عزیز ہو جاتا ہے کہ یہ زمین پر چلتے ہوئے اللہ کی ذات کا جو گمان کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو ویسے ہی ملتا ہے جیسے وہ اللہ کے بارے میں سمجھتا ہے۔ ایمان کی لذتوں کو محسوس کرنا سیکھیے۔ ایمان کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ مومن مسلمان بن کے بھی دولت نہ ملے تو شکر کرنے لگ جاتا ہے، رزق کام ہو تو شکوے شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی ایمان کی لذت کو چکھنے کی، ایمان کی شیرینی اور مٹھاس کو محسوس کرنے کی عادت ڈالی کہ ہم ایک مومن ہیں، ہم انسان ہیں۔ انسان کو اللہ نے اتنی عزت اور اتنا شرف عطا فرمایا ہے، اور پھر مومن اس انسان کو ایمان کی دولت سے پہلا بار کر کے اس کے 14 طبق روشن کر دیے، اس کو عزت اور مقام اور مرتبے کی وہ بلندی عطا فرما دی جو بلندی کسی کے پاس بھی نہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ایک پاؤں کے ساتھ ایک اونٹنی کو باندھ دیا، دوسرے پاؤں کے ساتھ دوسری اونٹنی کو باندھ دیا، ایک کو مشرق کی طرف کھڑا کر دیا، دوسرے کو مغرب کی طرف کھڑا کر دیا۔ ابو جہل اسلام کا بھی دشمن، ایمان کا بھی دشمن، رسول کا بھی دشمن، رسول کے صحابہ کا بھی دشمن، رسول کی صحابیات کا بھی دشمن سامنے کھڑا ہے۔ اے سمیہ اب ایمان کو چھوڑ دے، مگر تو یاد رکھ ایک قدم کا اشارہ کرنا ہے، تیرے وجود کو دو دست کر دیا جائے گا، مخالف سمت میں اونٹنیوں کو توڑا دیا جائے گا، تیرے جسم کا کچرا ہو جائے گا، ہڈیاں توڑ دی جائیں گی، گوشت کو کاٹ دیا جائے گا، نیزہ لے کے سامنے کھڑا ہے، ڈرا رہا ہے۔ دور سے باتیں کرنا آسان ہے، جب سر پہ پڑتی تو پتہ چلتا ہے۔ جتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، جتنی بھی بڑی تکلیف آ جائے، ایمان کی لذت کو تو کبھی محسوس نہیں۔ مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، اسلام کی پہلی شہیدہ کا اعزاز ملنے والا ہے سمیہ۔ ایمان کی مٹھاس رکھنے کی کوشش کیجیے۔ تکلیفوں کی چکی میں جب انسان پستا ہے، وہ مومن من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اس نے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا نا، دنیا کے دکھ، دنیا کی تکلیفیں، مصیبتیں اس کا کچھ نہیں گزار۔ ایک چھوٹے سے سبق کے لیے ہم نے یہ چھوٹا سا ایک پروگرام رکھا ہے، علماء کو دعوت دیتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں۔ ایک آئے کو فیصل آباد سے بلایا، ایک کو بہاڑی سے بلایا، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کی جائے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر 4 پیسے ہم آپ سے لیتے ہیں تو دے گا ہی پڑی۔ پچھلے پروگرام کی دیکھ کے پیسے بھی ہمیں کہا ہے، یہ ایک اور آ گیا، تو یہ سارا سسٹم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سب کا حصہ پڑے، ہمیں ایمان کی لذتیں چکھنے کی عادت پڑے، ہم اپنے آپ کو خلوص دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، کیونکہ اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا جائے، سارے دکھ، ساری پریشانیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حضرت سمیہ کو کون تھا؟ ہاتھ میں بیٹا پکڑا ہوا، سمیہ بتاؤ ایمان چھوڑتی ہو؟ حضرت سمیہ نے جب چہرہ اٹھایا، باتیں کرنا آسان ہے، سامنے سمیہ کا بیٹا بھی کھڑا ہے، سمیہ کا شوہر بھی کھڑا ہے، ان کو بھی مارا جا رہا، باندھا ہوا ہے، یہ غریب التیار ہے، بے بس کمزور لاچار ہے، ابو جہل کے ملازم ہیں، بالکل کمزور غریب، لیکن ایمان کو مضبوط کر لیا ہے۔ ایمان کو کتنا مضبوط کیا ہے؟ حضرت سمیہ جو کمزور اور کیسے کمزور ہوتی، جوان بیٹے کے ساتھ
حضرت سمیہ نے جب چہرہ اٹھایا سامنے صفا مروا کی پہاڑی صفا کی طرف منہ ہے. ابو جہل کہنے لگا کلمہ چھوڑ دو تو جان بخشی جائے, چھوڑ دیں گے, معاف کر دیں, کلمہ چھوڑ دو. ابو جہل تم نہیں سمجھے, سردار ہو بندے کے, مشرکوں کے سردار ہو, مالدار ہو, سرمایہ دار ہو, چودھری ہو, نواب ہو, تم نہیں سمجھے. وہ سمیہ کمزور ہے, لاچار ہے, مفلس ہے, غریب ہے, نادار ہے. وہ سمجھ گئی کہ ایک ہی تو دولت ہے جس پر جان بھی دی جا سکتی ہے. کہنے لگی ابو جہل تیرے بھتیجے کا کلمہ پڑا ہے, اللہ کی قسم تم مجھے جان کی بخشی کا لالچ دے رہا ہے. وہ دیکھ سامنے صفا پہاڑی کی اور مجھے اللہ کی جنتیں نظر آ رہی ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. او مومن, اور دنیا کے دور کے لیے, دنیا کے تعلقات کے لیے, دنیا کے معاملات کے لیے پریشان ہو جائے. شرمگاہ کے اندر ڈیرا مارا ہے, اونٹوں کو دوڑا دیا, سمیہ کے جسم کو دو لفظ کر دیا ہے. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا ہوا ہے, آئے ہیں, سمیہ کو شہید کر دیا گیا ہے. عمار یاسر کو مارا ہوا ہے. نبی پاک نے کیا فرمایا, آج ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہا, آج ہمیں اپنے اسلاف کے وہ ایمان بھی یاد نہ رہے. نبی پاک دور پہ آ رہے, ننگے پاؤں ہیں, کملی بھی اتری ہوئی ہے, مزمل و منصر کی چادر بھی نہیں ہے, اور رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو ہے. کلمہ پڑھنے کے جرم میں سمیہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اللہ کے نبی فرمایا اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر صبر کرو, صبر کرو, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. فإن موعدکم الجنہ, میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. سمیہ کہہ رہی مجھے جنت نظر آ رہی ہے, اللہ کے نبی جنت کا وعدہ کر رہے ہیں. حضرت سمیہ نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا ہے, عمار یاسر کو زخمی کیا ہوا ہے, دھوپ میں مارا ہوا ہے, ایمان کی لذتوں کو محسوس کر. حضرت بلال سے کہا تھا, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, بلال تم یہ آہد آہد کے نعرے ذرا آہستہ لگا دیا کرو, جانتے تو ہو تم نعرے آہد لگاتے ہو, قل هو اللہ احد کہتے ہو, تم ایک اکیلے رب کی توحید بیان کرتے ہو, ایک دین کا تذکرہ کرتے ہو, اپنے ایمان کو برملا اعلان کر کے لوگوں کو سناتے ہو. اے بلال یہ مکے والے تمہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں, اور میاں دکھ دیتا ہے, گرم کوئلوں پہ لگا کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا ہے, تم ذرا آہستہ آہد کا نعرہ لگا دیا کرو. کیا جواب دیا نبی پاک کو؟ جواب دیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ, رنگ کا کالا ہے, ہونٹ موٹے ہیں, حبشی نسل ہے, غلام ہے, ابن غلام ہے, خود بھی غلام, باپ بھی غلام. حضرت بلال نے پتہ کیا کہا؟ حضرت بلال نے کہا تھا, اللہ کے نبی یہ جو کوئلے جو میرے نیچے انہوں نے بچھائے ہوئے اور کوئلوں کو مجھے لایا ہوئے, یہ کوئلے پھولوں کی پتیاں محسوس ہوتے ہیں, اور سینے پر جو یہ پتھر رکھا ہوا ہے نا, بھاری وزنی پتھر تکلیف دینے کے لیے, یہ مجھے گلاب کا پھول نظر آتا ہے. جیسے جیسے میں احد کا نعرہ بلند کرتا ہوں, ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہوں, ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہوں. اپنے ایمان کو دیکھا کرتا, روز دیکھا کرتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے
ان کے لیے دنیا کا یہ مال دولت رشتے کچھ بھی مانے نہیں رکھتے. اللہ کی قسم انہوں نے ایمان کو اپنا سہارا بنایا. یہ ایمان صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی میرا اور آپ کا سہارا ہے. قبر میں اپنا باپ، اپنا بھائی، اپنے بیٹے، اپنے رشتے دار سارے واپس پلٹ آئیں گے. اس قبر کے اندر ساتھ رہے گا تو کیا؟ وہ بولو ایمان. جس نے قبر میں بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑنا، حشر میں بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑنا، اس ایمان کو بچانے کے لیے تمہیں کوئی فکر نہیں کرتی. ایمان کچھ معنی رکھتا ہے کہ نہیں؟ خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ رب العالمین نے سچا مومن کہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے خلیفہ ہیں. نبیوں کے بعد، ایک نبی کے بعد نہیں، تمام نبیوں کے بعد جو انسانوں کا سب سے اعلیٰ رتبہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے نبیوں کے بعد، وہ درجہ کس کا ہے؟ صدیقین کا. وہ درجہ رب العالمین نے ابوبکر صدیق کو عطا کیا. یہ درجے یوں ہی نہیں ملتے. جیسے جیسے ایمان بڑھتا جائے گا درجے بھی بڑھتے جائیں گے. ایمان کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے. کبھی کبھی ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے. جب ایک انسان زنا کرتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے. ایمان بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے عمل میں کرتے جاتے ہیں، ایمان بھی بڑھتا جاتا ہے. آئے ایک گھر اپنی بیوی کو کہا کہ میرا دل کرتا ہے کوئی میٹھا کھانا. تو کھانے کے بعد اگر کوئی میٹھی چیز مل جاتی، ہمیں تو ہمیشہ کھانے کے ساتھ مل جاتی، میسر آ جاتی ہے. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ کے گھر میں اتنا ہی راشن آتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی ہے، کوئی میٹھی ڈش تو موجود نہیں ہے. اس سے بڑھ کے کبھی کبھی فاقے بھی آ جاتے ہیں. لہذا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عورت ذات ہے، کوئی ایسی بات نہ کہہ دو جو اللہ کو ناپسند ہو. کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں، میں نے تو یہی بات کی تھی کہ میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے. کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے 2 وقت بھی ملے یا 1 وقت بھی کچھ پانی نہیں لگتی، فکر نہ کر. کیوں؟ ایمان جو مضبوط ہے. اور جس کو ایمان کی دولت ملی ہو وہ پھر بھی شکر کرے، صحت نہیں رہتا. اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا درجہ اور رتبہ عطا کیا، اور انسان بنا کے صاحب ایمان بنایا. اس دولت سے بڑھ کے کوئی دولت ہے؟ اپنی بیوی سے کہہ رہے کوئی بات نہیں، کوئی پریشان نہیں. اللہ اکبر. کیوں کہہ رہے ہیں؟ جس دن خلیفہ بنے تھے نا، لوگوں نے، کمیٹی نے فیصلہ کرنا تھا کہ خلیفہ کی تنخواہ کتنی ہے. اسلام میں یہ پہلے خلیفہ، تنخواہ کتنی ہے. آج ہمارے حکمرانوں کی تنخواہیں، ان کے پاس پروٹوکول، ان کے پاس بجلی کے فری یونٹ، پیٹرول گاڑیوں کا فری، بدلے کوٹھیاں ہوگی، سرکاری خرچے. یہ تیرے اور میرے حکمرانوں کا حال ہے. اور اللہ نے جو سلسلہ ہمیں عطا کیا خلافت کا، اسلام کے پہلے خلیفہ تنخواہ کے لیے کمیٹی رکھتی ہے کہ ابوبکر کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے. ابوبکر صدیق خود ہی مسئلہ حل کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری تنخواہ مدینے کے ایک مزدور جتنی رکھ دو، اگر میرا گزارا نہ ہو سکا تو میں پہلے مزدور کی تنخواہ بڑھاؤں گا، اجرت بڑھاؤں گا، پھر اپنی تنخواہ بڑھاؤں گا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ عزتیں تو اللہ پاک نے نبی
نہ پیارا دین ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ڈیوٹیاں ہیں ہماری کہ لوگوں کو خلافت کے بارے میں بتائیں، اپنا وقت لگائیں اللہ کی ذات کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو سمجھیں۔ یہ زندگی مولت ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم نے سمجھا ہوا ہے بس کھا پی لیا، جوانی گزار لی، بوڑھے ہو گئے، پھر زندگی گزر رہی ہے، 5 وقتہ سجدہ کر لیا بس کافی ہے۔ نہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوری ریاست مدینہ کی ذمہ داری سنبھالی۔ مزدور جتنی تنخواہ، بیوی کے دل میں خیال آتا ہے کہ امیر المومنین کا پتہ نہیں کتنا دل کرتا ہوگا میٹھا کھانے۔ انہوں نے 3-4 دن جب بھی آٹا گوندتی تھی تھوڑا سا آٹا الگ کر لیتے تھے، ایک مٹھی آٹے کی نکال لیتے تھے۔ جب وہ تھوڑا جمع ہو گیا بازار میں لے گئی، وہ آٹا بیچ کے تھوڑی سوجی اور تھوڑی شکر خرید تاکہ میٹھی ڈش بنا کے ابو بکر صدیق کو کھلاؤ۔ چوتھے یا 5ویں دن گھر میں میٹھی ڈش بنی، شکر کا حلوہ بنا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کے بعد پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ابو بکر صدیق ہمارا خلیفہ راشد، جب وہ حلوہ دیکھتے کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہ تم نے تو کہا تھا کہ روٹی کا گزارا بڑا مشکل ہے، اب یہ میٹھی ڈش کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگی میں نے روزانہ ایک روٹی آٹے کی بچا کے یہ شکر اور یہ سوجی خرید کے حلوہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ میٹھی ڈش کھاتے ابو بکر صدیق اٹھ کے چلے گئے کدھر؟ بیت المال کے خزانچی کے پاس، اور جا کر جو جملے کہے نا، اللہ کی قسم ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے وہ جملے کہے جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے دنیا کی لالچ نہیں ہوتی۔ کہنے لگے بیت المال کے خزانچی کو کہ جتنا آٹا ابو بکر کے گھر میں جاتا ہے اس میں سے ایک مٹھی کم بچا کرو، ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ ایک مٹھی کم بھیجا کرو، ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ یا لائنے لگے، کوئی کہتا ہے بڑا کل ملنا ہے کہ نہیں ملنا، آج جمع کر، سال کے دانے گندم کے خرید کے رکھتے ہیں، پھر بھی نہ شکریہ، پھر پریشانیاں کیوں نہ آئیں؟ اور ایمان بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا رب دو جہاں کا، اور ہمارے مفاد کتنے چھوڑے؟ اللہ اکبر کبیر۔ ایمان کی لذت کو چکھنا ہے تو کبھی مدینے والوں کو دیکھو۔ ریاست مدینہ کے دائرے بڑے آسان ہے، مدینے والوں کی سیرت کو اپنانا بڑا مشکل ہے۔ خلیفہ وقت ہو کر نابینا عورت کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، بکر صدیق رضی اللہ عنہ جھاڑو دے رہے ہیں۔ حضرت عمر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جناب گھڑے میں مٹکے میں پانی بھرا ہوا ہے، جھاڑو دی ہوئی ہے، نابینا عورت ہے، مدینے سے باہر رہتی ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ چھپ کے دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے جو صبح نہار کو آتا ہے، جھاڑو بھی دیتا ہے، پانی بھی بھرتا ہے۔ یہ سعادت اللہ نے کس کو عطا کی ہے؟ جیسے جیسے اعمال بڑھتے ہیں ایمان بڑھتا ہے، اور جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے اللہ عزتیں بھی بڑھا دیتا ہے۔ جیسے جیسے ایمان مضبوط ہوگا عزتیں بھی مضبوط ہو جائیں، جیسے جیسے ایمان کمزور ہوگا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ نے تو انسان کو بڑی عزت دی تھی، لیکن اس نے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی ساری عزت کو ختم کر لیا، اپنی بلندی سے ہاتھ دھو بیٹھا، اپنی شان و عظمت اور اپنے بندے کو سمجھا ہی نہیں۔ حضرت عمر چھپ کے دیکھ رہے ہیں، ابھی دن کا اجالا نہیں نکلا، فجر کی نماز کے بعد ہی ابو بکر صدیق پورے مدینے کی ریاست کے حکمران ابو بکر جھاڑو پکڑ کے بڑھیا کے گھر میں جھاڑو دیا۔ کوئی عمل معمولی نہیں ہوتا، کوئی عمل چھوٹا نہیں۔ عمل نیک بڑھتے ہیں تو ایمان
عادت بھی بڑھتی. دیکھو کتنی کمزور عورت تھی سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی. منہ میں کوئی دانت نہیں تھا، چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، چھڑی لے کر چلتی تھی. انتہائی نامر کمزور سیدہ زنیرہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے گھر میں کام کرتی تھی. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. ابو جہل کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا بھیا تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، وہ تجھے کیا نظر آیا ہے؟ اللہ، اس نے کہا یہ تو ایمان کی دولت ہے، اللہ جس کو عطا کرے، اللہ نے مجھے بھی عطا کر دی. اللہ کہا کلمہ چھوڑ دو وغیرہ تیری روٹی روزی نوکری سارا کچھ ختم. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو کیسے روٹی بند کر سکتا ہے؟ روٹی تو میرے محمد کا رب عطا کرتا ہے، تو کیسے بند کر سکتا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. تو کیسے روٹی بند کر سکتا ہے؟ اللہ. اس نے کہا اچھا کلمہ نہیں چھوڑ دی. لوہے کی سلاخیں منگا کے آنکھوں میں پھیر دی گرم کر کے، خون کے فوارے چھوڑے، بینائی بھی گئی. بوڑھی عورت کمر جھکی ہوئی ہے، اب بینائی بھی گئی. اس کے پاس ایمان ہے، تکلیفوں کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، کیونکہ ایمان ہی بندے کو مضبوط کرتا ہے. ایمان کی اپنی ایک لذت ہے، اپنا ایک مزہ ہے ایمان. زنیرہ نے کچھ نہیں کہا، کلمہ نہیں چھوڑا. مومنوں کو تکلیفیں آتی ہیں کوئی بات نہیں، رسول اللہ کو تکلیفیں پہنچائی گئی کوئی بات نہیں. سیدہ زنیرہ مستقامت، مستقیم، استقامت اور استقلال اختیار کیے. آپ یہ مذہب کہتا ہے اگر آنکھوں کی بینائی لوٹانے والا صرف تیرا رب ہے تو اپنے رب سے کہہ کے واپس دے، کیونکہ تیری آنکھیں کو لات منات عزا اور حبل لے گئے. اب آیا ایمان کا امتحان. کہا تیری آنکھیں لات لے گیا، منات عزا حبل لے گیا. اگر محمد کے رب میں طاقت ہے زنیرہ اپنی آنکھیں تو واپس لوٹا کے دکھا. سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اب چپ رہنے کی بات ہے، کیونکہ اب ایمان کا امتحان ہے. سینے میں اگر ایمان ہے، اگر یقین ہے، اللہ کی توحید میں آ جائے انسان رہ سکتا ہے. ایک مومن مسلمان ہو کے قبروں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری بیماری کوئی نہیں، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ کوئی پتھروں کی پوجا کرے، کوئی پہاڑوں کی پوجا کرے، کوئی درختوں کی پوجا کرے، کوئی فرشتوں کی پوجا کرے، کوئی پیروں کی پوجا کرے، کوئی زندوں کی پوجا کرے، کوئی مردوں کی پوجا کرے، ہمیں کیا ہے؟ حضرت زنیرہ سامنے کھڑی ہو گئی، ڈٹ گئی. اللہ تصور کرو کمر جھکی ہوئی، منہ میں کوئی دانت نہیں، بڑھاپا، 80 سال سے زیادہ عمر زنیرہ کی. اب آنکھیں بھی چلی گئی، خون نکل رہا ہے. کتنی کی طاقت ہوگی اس کے پاس؟ پھر ہے بھی حالتدار، کمزور. سیدہ زنیرہ نے کہا مجھے آنکھوں کا مالک بھی اللہ ہے، کانوں کا مالک بھی، بینائی عطا کرنے والا، قوت سماعت عطا کرنے والا اللہ. ہاتھ اٹھا لیا، کہا اللہ اگر لات منات عزا حبل آنکھیں لے گئے تو مجھے ضرورت ہی تھی، میں ان کو کیا سمجھتا. اگر ان کے پاس آنکھوں کو لے جانے کا اختیار ہے وہ لے گئے تو مجھے ضرورت نہیں. لیکن مجھے تیرے پیغمبر نے بتایا ہے آنکھوں کا مالک اللہ تو ہے، کانوں کا مالک تو ہے، دلوں کا اختیار تیرے پاس ہے. تیری اجازت کے بغیر، تیرے حکم کے بغیر درختوں کا ایک پتا ہٹک نہیں
جب تک تیرا حکم نہیں ہوتا۔ اللہ اگر میری آنکھیں لاکھ منات لے گئے مجھے ضرورت نہیں، اگر میری آنکھیں تیرے حکم سے گئی ہے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، ان مشرکوں کو ذلیل فرما دے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، صحابہ بیان کرتے ہیں وہ ایسے ہاتھ اٹھاتے نا اللہ سے نابینا آنکھوں کے دار مانگے ہیں۔ کیوں یہ ہاتھ کیوں اٹھتے اللہ کے سامنے؟ جن کے دلوں میں ایمان ہو ان کے خلوص کے ساتھ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھتے ہاتھ دامن پھیلتے۔ اس نے کہا اللہ اگر رات منات کا اختیار ہے مجھے ضرورت نہیں، اگر تیرا اختیار ہے تو مجھے واپس لوٹا۔ صحابہ بیان کرتے اللہ رد اللہ بصرہ، ابھی زندیرہ کے ہاتھ واپس نہیں آئے تھے، آنکھیں پہلے واپس آ گئی۔ رد اللہ بصرہ، اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ جب بھی کوئی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، تکلیف، بیماری، اپنے ایمان کو وسیلہ بنا، ایمان کو وسیلہ بنا کہ اللہ میں نے ساری کائنات چھوڑ کے تیرے ساتھ ایمان قبول کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہو کر در در کی دھوکے کھا رہا اللہ۔ وہ ایک کہاوت آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک نبینا روزانہ آنکھیں مانگے، اللہ سے دعا کرے اللہ آنکھیں لوٹا دے، اللہ آنکھیں لوٹا دے، اور بادشاہ کا وہاں سے گزر ہو وہ روزانہ دیکھیں گے روزانہ ہی مانگ رہا ہے اللہ آنکھیں دے دے، اللہ آنکھیں دے دے، لیکن آنکھیں نہیں مل رہی۔ اب ایک دن نہ بادشاہ نے جاتے ہوئے کہا کہ تیرے پاس حاضر ہی نہیں، اگر کل تیری آنکھیں واپس نہ آئی، تیری دعا قبول نہ ہوئی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ روز کھڑے آنکھیں مانگ رہے، پر کیسے مانگتا ہے تو تجھے واپس نہیں ملتی؟ روز مجھے دیکھ رہا ہوں ایک دن ہوا کوئی آگے بڑھ، اگر کب تیری آنکھیں واپس نہ آئی تیری گردن کو تن سے جدا کر دوں۔ اب بادشاہ سلامت کو کہہ کے چلے گئے، یہ بندہ جانتا ہے کہ بادشاہ کے پاس طاقت بڑی ہے، اب اگر کل مجھے نظر نہ آیا تو پہلے تو آنکھوں کے لالے پڑے تھے، اب جان کے لالے پڑ گئے، اب تو جان بھی جائے گی، گردن اڑ جائے گی۔ اب یہ اللہ کے سامنے جھکا، اب یہ اللہ کے سامنے بس یہی طریقہ سیکھنا ہے، وقت لگا چاہیے۔ 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایک گھنٹہ تو ایسا ضرور نکالیں، 5 وقتہ نمازوں سے ہٹ کر یا نمازوں کے دوران کوئی ایک گھنٹہ، اور رات کا کوئی پچھلا پہر کوئی اٹھ جایا کیجیے، سردی ہو یا گرمی ہو، کبھی ایک گھنٹہ اللہ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے 24 گھنٹے کھجل ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے کھجل ہوتے ہیں، رزق روزی کے لیے ہم سارا دن ڈیوٹیاں رات کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، ڈبل بھی چلنا پڑے تو چلتے ہیں۔ کبھی تو کوئی ایسا وقت نکالو میرے بھائی، کوئی ایک منٹ ہی ایسا نکالو، جس نے اتنی عزتیں دی ہیں، انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اس اللہ کے لیے بھی کوئی وقت دو، اپنا بھی وقت لگاؤ، دوسروں کو بھی لے کے آؤ۔ ایمان کے مزے یوں ہی نہیں ملتے، تھوڑی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، کوئی تھوڑی سی توجہ کرنی پڑتی ہے، اپنی نوکری کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے کبھی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اس کا ذکر، اس سے تعلق، اس سے تنہائی میں ملاقاتیں، اس سے دکھ سکھ کی باتیں، پردے کا پردہ بھی رہ جائے گا، دکھ بھی دور ہو جائے گا۔ لوگوں کو رو رو کے دکھ سناتے ہیں لیکن بنتی کوئی بات نہیں، سننے والے بھی گھر جا کے پتہ کیا کرتے ہیں، اس کا تو کام ہی ہے یہ گلے شکوے ہی کرتا رہتا ہے، وہ بھی کانے مارتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اس کا تو کام ہی ہے۔ اللہ نے کبھی تانا بھی نہیں، ہم اپنے ایمان کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں گے تو یقیناً پھر ہماری اولادیں بھی اپنے ایمان کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں گے۔ جس ایمان نے موت کے وقت کام آنا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ،
اللہ کا وعدہ ہے ایمان تم مضبوط کرو، اعمال صالحہ تم کرو، اچھی زندگی تمہیں میں رب عطا کروں۔ اللہ کے سامنے ملے رو اللہ کے سامنے، جب لوگوں سے ملو تو مسکراؤ، ہنس ہنس کے دکھاؤ، جب اللہ کے سامنے ملاقات کرو تو گڑگڑاؤ، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ جو اہل ایمان ہے نا وہ ہنستے کم ہیں، روتے زیادہ ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کہتے لگاتے ہیں، رونق میلے، شگر میلے، پوری رات کی محفلیں، مجلسیں، دوستوں کے ساتھ وقت ضائع۔ اگر اللہ نے یہ وقت دیا تو اس کی قدر کر، بندے کا پتہ کوئی نہیں یہ چیز ہے۔ میرا ایک دوست پچھلے ہفتے پورے والے دن فوت ہو گیا، میرے ساتھ اسکول پڑھتا ہے، میں گیا تو ان کے بھائیوں نے بتایا کہ 3 مہینے پہلے بالکل ٹھیک تھا، کوئی جگر کی تکلیف ہوئی یا 3 مہینے کے اندر آج اور کل اور بالکل کمزور ہو گیا۔ تصویریں دکھائی انہوں نے موبائل پہ، اچھا بڑا نوجوان، صحت مند، میری عمر کا، مجھ سے 1 سال چھوٹا، کٹھے اسکول پڑھتے رہے، طاقتور اور جم بھی جاتا تھا۔ کوئی نہیں ہے وقت کا کب آ جائے، 40 50 60 سال گزار لیے، اب جو وقت اللہ نے دیا نا اس میں سے کچھ وقت اللہ کے دین کو دو، اپنی صلاحیتیں صرف کرو۔ آج میں نے خود درس کا پروگرام اس لیے رکھا ہے کہ بہت سارے گلے شکوے تھے جو ابھی میں نے آپ سے کر دی، ہم علماء کو باہر سے بلائیں اور 4 بندے آ جائیں درس پہ، یہ ہماری عزت ہے۔ اللہ اکبر، وقت دو میرے بھائیوں، یہ آپ کا پروگرام ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں، یہ آپ کے بھائی، آپ کے دوست یہ محنت کر رہے ہیں، برتن لاؤ، دیر کو نبھاؤ، جناب اشتہار چھاپو، دعوت دو لوگ، ان کو بھی اللہ اجر دے، آپ کو بھی اللہ نے اجر دے۔ ہم مہمانوں کو بلاتے ہیں، انشاءاللہ اگلے مہینے پھر ہم مہمان کو بلا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ماہانہ پروگرام نیت ارادہ ہے کہ اللہ جب تک زندگی ہے یہ چلتا رہے، اصلاحی پروگرام ہے، پتہ نہیں کس کی بات دل میں ہونا جائے گا، ایک بندے کی بھی اصلاح ہو گئی نا اللہ کی قسم بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ میرا رب کثرت نہیں دیکھتا، قلت نہیں دیکھتا، وہ نیت ارادے دیکھتا ہے۔ اپنے ارادوں کو خلوص کے ساتھ اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنی اولادوں کی فکر کرو۔ کب وقت آ جانا ہے، ہم نے چلے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ کوئی ایسا عمل تو ذات راہ بنائے جو اللہ کے سامنے ہم کہہ سکیں کہ یا اللہ یہ تیرے دین کا کام کر کے ہے۔ زندگی تو گزر جاتی ہے، ہسپتال کے بستر پہ ایڑیاں رگڑتے انسان مر جاتا ہے، کوئی کینسر سے مر جاتا ہے، کوئی دماغ کے مرض سے مر جاتا ہے۔ موت تو آنی ہی آنی ہے، دعا کرو اللہ کے دین پر موت آ جائے، تبلیغ کی زندگی پہ موت آ جائے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ انسان ہے تو پھر بھی بڑی فضیلت والا ہے، مومن ہو گیا تو اس کی فضیلت کے کیا کہتے ہیں۔ پھر مومنوں میں سے بھی ایک جماعت ہے اللہ نے جس کو منتخب کیا ہے، نبیوں والی ذمہ داری لگائی ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ یہ ذمہ داری امت محمدیہ کی ہے، ہماری ہے، سب کی، صرف مسجد کے مولوی کی ذمہ داری نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا ہے اس کو اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی اللہ کی کثرت کو قلت نہیں دیکھتا، اللہ چھوٹے چھوٹے عمل دیکھتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا چاہے کھجور کا ایک یا آدھا دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، یہ کام ضرور کرو، فکر کرو، ایمان بڑھاؤ، اعمال صالحہ بڑھاؤ۔ ایک کھجور کا دانہ کیا حیثیت ہے، اللہ خلوص کے ساتھ ایک دانے کو آدھے دانے کو بھی قبول کر لیتا ہے
اور جو حضرت کی آپ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کے بڑے کام کر لیا، اور میں 40 سال میں لگ گئی ہوں ماشاءاللہ، 40 سال عمر ہونے کو آ گئی ہے، اور ویسے بھی امت محمدیہ کی عمر 40 سے لے کر 50 سال اوسط عمر ہے، 50 سے اوپر جو ہے وہ بونس عمر ہے۔ تو یہ جو 2-4 سال پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ارادہ نیت یہی ہے، میں نے اپنا ذاتی طور پر بھی ارادہ کر رکھا ہے کہ بس اب بڑے کام ہو گئے، اب باقی زندگی کوئی دین کا کام کرے۔ میرے لیے بھی دعا کرے، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اپنی مسجد میں بھی ایسا ماحول بنائیں، مہمان آئے شوق کے ساتھ، خود بھی آئے، اپنے دوستوں کو، بیوی بچوں کو، اوپر عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے، گھر کی عورتوں کو لے کے آئیں۔ میں جس عالم سے بھی پروگرام کا ٹائم لیتا ہوں اس کو یہی کہتا ہوں بھائی لوگوں کی اصلاح کا موضوع رکھنا ہے، لوگوں کی اصلاح کا موضوع رکھنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہماری مسجد کے جتنے پروگرام بھی ہوئے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں، ہر بندے کی اصلاح کے لیے، قرآن و سنت کی دعوت کے لیے یہ پروگرام ہے، تو بھی ہونے چاہیے یہ پروگرام۔ آپ کھڑے کر کے بتائیں ہونے چاہیے پروگرام، سارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اگلے پروگرام کے لیے سارے محنت کریں گے انشاءاللہ، سارے دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا مسلمان اور مومن بنائے۔ آپ ساتھی محنت کریں گے انشاءاللہ، یہ پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے، پیسے جس کے پاس وہ دے دے، ہم نے کبھی کسی سے زبردستی نہیں کی۔ محترم ہمارے چودھری بشیر صاحب ہیں، چاچا جی عبدالغفار صاحب ہیں، محترم قاری صاحب ہیں، اور اسی طرح یہ آصف بھائی، یہ زبیر بھائی، ان کے جناب چھوٹے بھائی ظہیر صاحب، کاشف بھائی، یہ سارے لوگ ماشاءاللہ بغیر کہے، بھائی عبدالقیوم صاحب ہیں، وہ میں نے کہا جی اگلا پروگرام ذرا بڑا کرنا ہے، 15-20 لوگوں کا کھانا پکانا پڑے گا علماء کا۔ وہ کہتے ہیں جی میں اکیلا بندہ آ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ ایسے مال کو پسند کرتا ہے۔ علماء کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی دسترخوان کو وسیع فرما دے، یہ خرچوں سے نہ گھبرایا گیا، یہ اللہ تعالیٰ سارے پورے کر دیتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، پہلا پروگرام جو ہم نے یہ کروایا عبدالرزاق صالح صاحب کا، 70 سے 80 لاکھ کا 80,000 روپیہ خرچ آیا، 70 سے 80,000 روپیہ الحمدللہ ساتھیوں نے پورا کر دیا، خود ہی دیا لوگوں نے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پورا پروگرام کرنے کے بعد بھی 10-15 ہزار میرے پاس بچ گیا۔ پھر ہم نے اگلا پروگرام حبیب الرحمان زیاد صاحب کا کیا، کسی سے پھٹ لیا، کسی کو کہا بھی نہیں کیونکہ پیسے بچے ہوئے تھے۔ پھر آج کا پروگرام بھی ہم نے ابھی کسی سے پھٹ کر، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہیں، یہ اپنا حساب خود ہی ملا دیا کریں۔ اگلا پروگرام انشاءاللہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہوگا، فروری کے پہلے ہفتے میں میں کل ہی کوشش کر کے ٹائم لے کر اشتہار چھاپے میں، تو آپ ساتھی قاری صاحب کے پاس، آصف بھائی کے پاس جمع کروا دیا کریں تاکہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ یہ مسجد میں رونق ہوگی تو میرا ایمان ہے انشاءاللہ ہم سب کی قبروں میں بھی رونق لگ جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ اس پروگرام کو اپنے لیے، اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جس طرح اس مسجد میں ہم جمع ہیں اسی طرح ہمیں اپنی جنتوں میں جمع فرما لے، یا اللہ ہمیں ایمان کی لذت چکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم تیرے دین کا نوکر بنا دے، اللہ اپنے قرآن کا نوکر بنا دے، یا اللہ ہمیں تیرے دین کی نوکری قبول ہے، ہمیں اپنے در کا فقیر بنا دے، یا اللہ دنیا بھی اچھی فرما دے، قبر بھی اچھی فرما دے، حشر بھی اچھا فرما دے، قیامت کے دن نبی پاک کے ہاتھوں سے ہونے کوثر پلا دینا، یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا، یا اللہ میزان کے وقت ہم پہ رحم فرما دینا، یا اللہ تم صراط پر ہماری مدد فرما دینا، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دینا، مولا کریم ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما دینا، یا اللہ میرے یہ ساتھی ذوق و شوق کے ساتھ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے دنیا کے یہ مصروف ترین فکروں کا دور، اللہ سب کی حاضری قبول فرما۔
یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما، یا اللہ اپنے اس گھر کو بھی آباد فرما، یا اللہ میرے جتنے ساتھی محنت کر رہے یا اللہ خرچہ کر رہے سب کی محنت قبول فرما، یا اللہ سب کی کوشش قبول فرما، یا اللہ ان پروگراموں کو سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، یا اللہ میرے ساتھیوں کو جنہوں نے خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا اللہ سب کے مال میں جان میں اور اولاد میں نیک اعمال میں خیر و برکت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه وآل بيته وازواجه وذرياته وعلى آبائه اجمعين آمين برحمتك۔ یہ زبان شاہ آپ کو پسند ہے بھائی۔